अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संदीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं आमिर यासराना भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक-ठाक, खैर खैरियत? अल्लाह का शुक्र है आमिर भाई, आप सुनाइए, ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कल वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहेंगे सर? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और बिल्कुल दुरुस्त फैसला है कि जब एक कैदी, प्रिज़नर जिसके लिए उन्होंने ऑर्डर लिखा है और वो कह रहा है कि मेरा इलाज कराएँ और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इलाज के लिए पहले भी उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन जब तकलीफ़ हो रही है, समझ आ रही है और डॉक्टर्स कह रहे हैं, तो ये काम पहले भी हो जाना चाहिए था, अब भी होगा तो बेहतरीन होगा। क्योंकि ये तो सबका राइट है। मैं बार-बार ये बात कह रहा हूँ कि जब नवाज़ शरीफ साहब की हो रही थी मुंतकिली, तो यहाँ हमारे मीडिया में लोग कह रहे थे 80,000 कैदी हैं, उनका क्या बनेगा? एक तो पहली बात है कि वो लोग ज़रा रुजू करें अब उस पे, क्योंकि हर कैदी का ये हक है, हर जेल में रहने वाले का हक है कि उसके इंसानी हकूक का ख़्याल रखा जाए। वो नवाज़ शरीफ हों, वो इमरान खान हों, वो कोई भी हों। और ये बात सबको समझनी चाहिए। कल से इमरान खान साहब की वो तकरीरें, पीटीआई की वो तकरीरें आप लोग लगा रहे हैं कि जी आप पहले क्या कहते थे, बिल्कुल ना करें। अल्लाह उनको सेहत दे, शिफ़ा दे, आपकी सियासी लड़ाई है और वो लड़ते रहें आप, मैदान सियासत में लड़ें। अगर जब डॉक्टर्स ने और डॉक्टर भी वो कौन है, जो सरकारी सतह पे मुहैया किए गए, उनके डॉक्टर्स तो अब आएँगे। तो पहली बात तो ये है कि जब कोर्ट ने रिलीफ़ दिया, अब आदम नज़ीर तारड़ साहब ने उसके ऊपर एक नुक्ता रात लेट उठाया कि जी सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, तो ठीक है रुजू करें, लेकिन आपको पहले इम्प्लीमेंट भी तो करना होगा। और बहुत सारे लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि वो 1 महीने के लिए रहेंगे। बहुत सारे लोगों की राय ये है कि ये मेडिकल बोर्ड फैसला करेगा ना कि उनकी तबीयत कैसी है। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि मेडिकल बोर्ड को ही फैसला करने दिया जाए, क्योंकि कोर्ट ने भी कोई डेडलाइन नहीं दी हुई उसके अंदर। कि जी उन्होंने कहा है 48 घंटे में 2 दिन के अंदर आप लेके आएँ, बिल्कुल लाएँ। उनके मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होने चाहिए, उनकी जो भी दैनिक तनाव है, उनके ऊपर जो मसाइल हैं, कैद के अंदर मुझे और इस दफ़्तर में बैठे हुए कह दिया जाए कि आप बाहर नहीं जा सकते, तो मुझे एंग्ज़ायटी वैसे ही शुरू हो जाएगी, उसी लम्हे। ये किसी भी इंसान के साथ होता है। तो उनकी तो 3 साल हो गए कैद को और फिर ब उनके द मुलाकातें जो हैं, उनकी अहलिया के साथ हो रही है, जेल के हुकाम के साथ हो रही हैं, बाहर नहीं हो रही, तो ज़ाहिर है एक असर तो पड़ता है। तो मेरे ख़्याल में तो ये एक अच्छा रिलीफ़ का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अच्छा फैसला दिया है, लेकिन हुकूमत इस फैसले को शायद चैलेंज करने जा रही है। नहीं, वो इस हद तक चैलेंज कर रहे हैं कि इन्हें सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। अच्छा, सरकारी और प्राइवेट दोनों की मिसालें मौजूद हैं, लिहाज़ा मुझे तो इस पे नहीं है, हुकूमत ने जाना है तो उसी बेंच के सामने जाना है, किसी और बेंच ने तो नहीं उसको सुनना ना। तो वो बेंच खुद फैसला कर लेगा कि इमरान खान साहब की देखें ना एक इतने अरसे से गुफ्तगू हो रही है कि आप उनको कैसे करेंगे, कहाँ इलाज कराएँगे, पहले आँख के इंजेक्शंस पिम्स हॉस्पिटल जो है कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जिसे उर्फ़ आम में कहा जाता है इस्लामाबाद में, उसमें ला-ला के आप कराते रहे हैं। शिफ़ा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल भी आप लेके गए हैं। तो कोई बात नहीं है, जब कोर्ट ने कह दिया है, हुकूमत को बड़ा दिल करना चाहिए, बोर्ड ने ही फैसला करना है। तो बोर्ड के अंदर तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के भी डॉक्टर साथ मौजूद होते थे। उनके पर्सनल फिजिशियन भी होते थे, तो कोई मसला नहीं है। मेरे ख़्याल में बजाए इसके कि इसको ये कहा जाए, आप कहें कि बिल्कुल ठीक बात है कि हम मान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन ये सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए था, यहाँ तक ठीक बात थी। आप रिव्यू करने जा रहे हैं, मैं हुकूमत को भी ये नहीं कह सकता क्यों कर रहे हैं। लेकिन मेरी अपनी दानिश में जब ये फैसला हो गया था तो पहले अमल दरामद कर लें, मेडिकल बोर्ड की राय आए फिर देखें। ठीक है, माजी में जब इस किस्म का कोई जो सियासी कैदी होता था, वो अगर जेल से अस्पताल आता था, तो इमरान खान साहब की हुकूमत, इमरान खान साहब खुद और उनके फॉलोअर्स उसको डील कहते थे। तो क्या इसको भी कोई डील या ढील समझा जाए जो हॉस्पिटल आ रहे हैं? डील या ढील नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग तो बहरहाल कहीं न कहीं हुई है जो 27 सितंबर की डेट दी है वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी ने। वो बिल्कुल उनकी मुलाकातों से वो डिनाई करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन राब्ते तो ज़ाहिर है वज़ीर आला के होते हैं सब लोगों के साथ और उनकी ये जॉब की डिस्क्रिप्शन है जब आप एक मुंतखब वज़ीर आला हैं और आपको सूबा चलाना है जो सबसे ज़्यादा उन उसके अंदर ज़ाहिर है कि पंजाब और सिंध की निस्बत बलूचिस्तान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे भी खूब दहशतगर्दी अपने उरूज पे है, तो तमाम लोगों से मिलना भी चाहिए और छुपना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये किसी न किसी गुफ्तगू का बहरहाल नतीजा ज़रूर है। किसी न किसी गुफ्तगू का नतीजा ज़रूर है। खान साहब अगर जाते हैं, फ़िलहाल तो अभी वो पहुँचे नहीं हैं। अगर वो अस्पताल तशरीफ़ ले जाते हैं, तो क्या वापस अडयाला आएँगे, बनीगाला या ज़मान पार्क जाएँगे? देखें, ये मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ जाए ना, जो जैसे
کل ہوتا ہے بورڈ یا آج رات ہو جاتا ہے، پرسوں صبح ہو جاتا ہے، بورڈ ریکمینڈ کرے گا نا کہ ان کو تکالیف کیا ہے۔ نواز شریف صاحب کی تکلیف ہوئی، میں نے تو خیر، چونکہ میں تو اپنی بات پہ قائم کھڑا ہوں کہ میں نے تو پہلے دن پرڈکٹ کیا تھا کہ اڑن کھٹولا آئے گا اور نواز شریف کو لے جائے گا، وہ ہوا بھی ایسے ہی۔ لیکن جب ان کے پلیٹلیٹس گرے تو انہیں سروسز ہاسپٹل، اگر میں نام صحیح لے رہا ہوں ہاسپٹل کا، جی جی تو اس میں بالکل منتقل کیا گیا تھا۔ پھر ڈاکٹرز کی رائے پہ پھر ہائی کورٹ ان ہوئی، پھر انہوں نے اجازت دی پاکستان سے باہر جانے کی، اور بڑے عرصے بعد ایک نکتہ کل احسن اقبال صاحب نے اٹھایا کہ نواز شریف اس وقت ایک ملزم تھے، مجرم نہیں تھے، کیونکہ ان کی سزا سسپینڈ ہوئی تھی۔ تو عمران خان صاحب کی ابھی سزا سسپینڈ نہیں ہوئی، یہ فرق ضرور ہے، پرزنر اسی لیے لکھا ہے ان کو انہوں نے۔ تو یہ طے تو ڈاکٹرز کریں گے، میں تو نہیں اس پہ رائے دے سکتا کہ جی اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انہیں ایک اچھے ماحول میں رکھا جائے، اور میرا نہیں خیال کوئی مذائقہ بھی ہے، یہ کیا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ بھی چلے جائیں، اس میں بنی گالہ میں بھی ان کو گھر کو سب جیل قرار دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو کوئی حرج نہیں ہے، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اڈیالہ واپس نہیں آئے، وہاں سے آگے چلے جائیں۔ اچھا، اس سے حکومت کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ کل ناصر بٹ صاحب ہیں، وہ سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے کہا جناب کہ نواز شریف کی حکومت کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے۔ دیکھیں وہ لندن سے آ کے سینیٹر بنے ہیں، اور لندن میں وہ بہت ساری چیزوں کے گواہ بھی ہیں۔ تو جب وہ ایک رائے دے رہے ہیں تو ایک سیاسی ورکر، تو وہ بڑے پرانے ہیں پی ایم ایل این کے، اب ان کا مرتبہ پولیٹیکلی ان کی پارٹی نے بڑھایا کہ ان کی خدمات کے بدلے میں انہیں سینیٹر بنا دیا۔ یہ وہ رائے ہے ان کی، اور یہ ان کی رائے کو سمجھا جانا چاہیے کہ یہ شاید پی ایم ایل این کے عام آدمی، عام ورکر کی ان کی رائے ہے، ہمیں اسے اس کو سہمت ہونا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے، ان کی بھی رائے ہے، بہت سارے لوگوں کی رائے نہیں بھی ہے۔ سازش کیا ہو رہی ہے تو پھر بولے اگر ہے تو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت سارے تحریک انصاف کے گروپس ہیں، یہ کس گروپ کی کامیابی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل سے ہسپتال تک پہنچے؟ دیکھیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست کو سیاسی طریقے سے کرنا چاہیے، میرے حساب کتاب میں بیرسٹر گوہر جو بہت عرصے سے یہ بات کر رہے تھے، کہ ان کی ایک بہن کو کہہ رہے تھے کہ وہ جائیں، ڈاکٹر سوری نورین خان صاحبہ کو، کہ جی 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 آپ جائیں اور سپرڈنٹ جیل کو لکھ کے دیں کہ آپ سیاست نہیں کریں گی، آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ 3 4 ہفتے آفر مسلسل موجود رہی، اور اس میں یہ 3 4 ہفتے اس طرح رہی کہ اس کو 2 مہینے گزر گئے۔ تو کبھی ریڈی اور کبھی علیمہ خان صاحبہ نے روک دیا کہ نہیں، ہم نے نہیں جانا، ہمیں جانا چاہیے۔ پارٹی کے اندر سے گروپس جو باہر بیٹھے ہوئے ڈالر کما رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ اس بات کے مخالف تھے۔ لیکن کیا پھر وزیر اعلیٰ کے پی نے پبلکلی جلسے میں اعلان نہیں کیا کہ ہم نہیں بھی سیاست کریں گے؟ تو وہیں پہ بات آ گئی۔ اب وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا تو جو بنیادی کام جس کو کہتے ہیں وہ بیرسٹر گوہر نے ہی کیا ہوا تھا شروع، اور وہ پہلے دن سے تھے۔ جب 26 نومبر ہو رہا تھا تو تب بھی آخری دن ان کی کوشش تھی کہ بیگم بشرا پنڈ اسلام آباد نہ آئیں، وہ رستے میں رک جائیں تو ریلیف مل سکتا ہے، لیکن وہ نہیں رکی۔ تو یہ ریلیف پھر ملنے پہ 2 سال اور گزر گئے۔ دیکھیں نا، اب 20 مہینے کے بعد، 22 مہینے کے بعد، 21 مہینے کے بعد آپ کو وہ بات مل رہی ہو کہ راستہ بنتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیاستدانوں کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ ان کا اپنا اسٹبن پنا تھا کہ وہ ضدی ہیں عمران خان صاحب، ان کو بھی شاید جیل کے اندر حقائق سمجھ آ گئے ہوں گے کہ جن لوگوں کے اوپر وہ بینک کیے بیٹھے تھے کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا برپا کر دیں گے، وہ نہیں کر سکے دعوے کرنے کے علاوہ۔ تو بہرحال ملک کے اندر سیاست کے اندر ایک جو تیزی تھی، جو ایک بہت زیادہ درجہ حرارت بلند تھا، اگر وہ ڈاؤن ہوتا ہے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ کوئی بری بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب جیل گئے تو بشرا بی بی بھی پیچھے پیچھے چلتی جیل پہنچ گئی، اور عمران خان صاحب باہر آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، تو کیا بشرا بی بی کو بھی ہم آنے والے دنوں میں اڈیالہ سے باہر دیکھ رہے ہیں سر؟ میرا خیال ہے ان کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، ایک خاتون ہے ان کے ساتھ وہ، لیکن چونکہ وہ خاتون زبردستی 26 نومبر والے واقعے میں لیڈ کر رہی تھی، زبردستی سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے سختی دکھائی، اپنی سیاسی لیڈرشپ کی بات بھی نہیں سنی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کو ضمانت ملی تھی تو وہ بھی ایک، آپ مانے نہ مانے، کوئی مفاہمت کا نتیجہ تھا کہ جی ٹھیک ہے، اور وہ رستہ بنائیں گی۔ تو اب دے دینا چاہیے رستہ، کیا مریم نواز کو نہیں چھوڑ دیا تھا؟ میاں نواز شریف جب ہاسپٹل گئے تھے تو بیٹی کو بھی ان کے پاس لے جایا گیا تھا کہ جی ٹھیک ہے۔ تو یہ سیاست کے اندر اگر آپ کی سختیاں تھی اور نرمی ہوتی ہے، رواداری برتی جاتی ہے، آپ غصے کو ختم کریں۔ ہاں ان کے جو کیسز ہیں ان کو منطقی انجام پہ الگ سے عدالتی ذرائع سے پہنچائیں، لیکن قید تو لمبی ہو چکی ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک دو سوال اور ذرا بتائیے، آصف علی زرداری ظاہر ہے ایک فضل سیاست دان ہے، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کافی الیکشن کے دنوں میں آگے تک ہے، کچھ بیانات ایسے جیسے واپس لینے پڑے۔ اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ نون لیگ کی حکومت ظاہر ہے کشمیر میں بن چکی ہے،
تو وہ جو سیاسی درجہ حرارت تھا وہ جائے گا ذرا کمی کی طرف، کول ڈاؤن ہوں گے سر؟ دیکھیں جب حکومت سازی شروع ہوگی، ابھی بننی ہے، کیونکہ ابھی تو 20 تاریخ تک تو لوگ درخواستیں دیں گے نا مخصوص نشستوں کی، اور 25 یا 26 کو پولنگ ہے، پھر وہ ہوگی، پھر اگلا مراحل آئیں گے۔ تو یہ جو سیاسی فائرنگ ہوتی ہے نا، گولہ باری، تیر اندازی، وہ جاری رہے گی، چاند ماری رہے گی، اور اس میں بیان بازی بھی رہے گی، کیونکہ وہاں پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے، اور ظاہر ہے اس کے اندر پھر یہ کچھ ہوگا۔ لیکن جو زرداری صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر کی، شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، جس میں موجود تھے، آپ کو پتا ہے، محسن نقوی بھی تھے، ملک احمد خان بھی تھے، اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، تو یہ جو سینیٹر شری رحمان تھی، تو میری ان میں سے ایک سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں نے ایک تو یہ ایک اچھا جسچر کیا کہ پرائم منسٹر چلے گئے وہاں پہ، اور زرداری صاحب کو سعودی عرب کے، ترکی کے جو معاہدے ہمارے ہوئے ہیں ان پہ بھی بریف کیا، اور اس کو اچھا سمجھا گیا کہ چونکہ کچھ دنوں سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے خود یہ رپورٹ ایکسپریس میں کیا تھا کہ ڈاکٹر توقیر شاہ اور ایاز صادق نے کردار ادا کیا، وہ جو سمریاں رکی ہوئی تھی، ایڈوائسز رکی ہوئی تھی ججوں کی، وہ بھی نکل گئی تھی۔ تو حالات نے یہ بتایا وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہ دیکھیں جب آپ آپس میں اتنی سختی تلخی کریں گے تو تیسرے کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں، تو حالات کو وہاں نہ لے جائیں۔ لیکن اس کے اگلے دن چونکہ مری میں نواز شریف صاحب نے تو ایک ہی فقرہ کہا، مریم نواز صاحبہ نے کچھ چیزوں کے جواب ان کے اوپر آئے ہوئے تھے سیاسی طور پہ، وہ انہوں نے دیے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ اسی طرح ہی اب چلتا رہے گا، اور کوئی ایسی لڑائی نہیں آ رہی آپ کو نظر۔ پیپلز پارٹی سندھ کے اندر ایک سٹینڈ ان کا پہلے دن سے موقف موجودہ، نہ انہوں نے نہریں بننے دی، نہ وہ صوبے کے اوپر جا رہے ہیں۔ اب یہ کیسے بنیں گے، یہ میں اور آپ دونوں مل کے دیکھیں گے معاملات کو، کہ کون کہاں سے کتنے مورے لاتا ہے، نہیں لاتا، مل کے چلتے ہیں، لڑتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ کتنا لمبا پروسیس ہے اگر صوبے بنانے کی طرف چل پڑے تو؟ محسن نقوی کا بیان اپنی جگہ پہ، کتنے سال درکار ہے، کیا کیا ڈیوائڈ ہونا ہے، کون کون سی چیزوں کو دیکھنا ہے، کیونکہ ظاہر صوبے تو بہت ساری چیزوں سے چلیں گے نا، 1 2 3 تو نہیں ہو سکے گا۔ اگر دیکھیں سیریس نوٹ پہ کوئی شروع کر دے، کتنی دیر لگے گی اس کو؟ میرے خیال میں تو سیریس نوٹ پہ ہونا چاہیے۔ جی یہ جی پاکستان کی گورننس کے ایشوز ہیں، پاکستان کے عام آدمی کے مسائل ہیں، تو اس پہ ہماری سٹبرنس نہیں ہونی چاہیے، ہماری ضد نہیں ہونی چاہیے کہ میں نہ مانوں۔ ہمیں کھلے دل سے گفتگو تو کرنی چاہیے، لیکن یہ گفتگو کا مزہ بھی تب آئے گا جب ایک ورکنگ پیپر، ایک بلو پرنٹ سامنے آئے، اور وہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے کہ جی یہ خد و خال ہیں، اس کے اوپر بحث کرائیں۔ کہ سندیلا صاحب ہالینڈ میں بیٹھے ہیں، کچھ ڈنمارک میں بیٹھے ہیں، کوئی یو کے میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کوئی آسٹریلیا بیٹھا ہے، کوئی گلف میں بیٹھا ہے، پاکستانی کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ مختلف نظام کے تجربات دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے تو سارے تجربے کر کے دیکھ لیے، ہم نے ٹیکنوکریٹ بھی دیکھ لیا، ہم نے مارشاء اللہ بھی دیکھ لیا، ہم نے جمہوریت دیکھ لی، ہم ہائیبرڈ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں سختی بھی رہی، مشرف صاحب کی 3 سال کی ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ تھی، اس میں نئے ضلعی نظام کا بھی ہم نے تجربہ کیا، بی ڈی ممبریاں بھٹو ایوب دور سے چل رہی ہیں۔ تو ہمارا جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ بہت اچھا، بڑا آ، آپ کے لیے مؤثر نظام بھجوا سکتا ہے آپ کو، کہ جی نیو یارک کا میئر کیسے چل رہا ہے، لندن کا میئر کیسے چل رہا ہے، ہالینڈ میں سٹی گورنمنٹ یا یورپی کمیشن کیسے کام لیتا ہے۔ اور ہم ایک ملغوبہ ہیں مختلف تھاٹس کا، جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے میں چائنا کا نظام لاؤں گا، میں اسکینڈینیوین کنٹریز کا لاؤں گا، میں امریکہ لے آؤں گا، میں یو کے لے آؤں گا، فلاح و بہبود کی طرف لے آؤں گا، لیکن وہ بھی آ کے بدقسمتی سے صرف انتقامی کارروائی پہ چلے گئے۔ تو آج ضرورت ہے، یہ جو بحث ہو رہی ہے صوبوں کے اوپر، تو سیریسلی بات کریں۔ یہ ضرورت چھوٹے انتظامی یونٹ کی ہے، اس کو کیسے گورن کرنا ہے، اگر صوبے بنانے ہیں تو کیسے گورن کرنا ہے، ان کے وسائل کون سے ہوں گے۔ آپ صدارتی نظام لانا چاہ رہے ہیں تب بھی اوپنلی بات کریں کہ آپ سسٹم میں کیا، تب کیونکہ صدارتی نظام مارشل لاء میں وہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں کسی نے کچھ نہیں دیا، یعنی عام پاکستانی کو۔ آپ ڈیلیورنس کے لیے بات کر رہے ہیں، 6 مہینے لگائیں، 3 مہینے لگائیں، 2 سال لگائیں، لیکن ایک پراپر ہوم ورک کریں، بحث کرائیں لوگوں کو۔ اچھا اتفاق رائے 100% نہیں ہونا، ایک تو ترمیم ہی آپ کی 2/3 اکثریت سے ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ اتفاق رائے نہیں ہو، لیکن پھر وسیع البنیاد گفتگو ہونی چاہیے، پھر جا کے اس کے جو مین چیزیں ہیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں وہ سامنے لائیں، پھر فیصلے کریں۔ پھر فیصلہ کریں، ذرا شارٹ سا جواب دیں کہ وزیر اعظم کون آ رہا ہے، کوئی کیا خبریں ہیں آزاد کشمیر میں؟ اچھا میں نے تو کرنا ہو تو پھر تو میں جواب دوں کہ جی شارٹ سا، میرے حساب کتاب میں شاہ غلام قادر ہیں، طارق فاروق صاحب ہیں، یہی آگے پیچھے ہیں دونوں۔ دونوں آگے پیچھے یہی ہیں۔ آخری سوال، عمر بھائی، زندگی گزر گئی، پاکستان کا جو 14 اگست آزادی کا دن آتا رہا، لیکن یہ جو دن گزرا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لوگوں کا باہر نکلنا، خاص طور پہ لاہور میں لبرٹی چوک ظاہر ہے ایک علامت بن گئی ہے۔ خان صاحب کے دور میں وہ کسی اور چیز کی علامت ہوتی تھی، وہ علی
कैप्टन अली साहब हैं रिटायर्ड, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे जो मौके होते हैं उस पे गिनती करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। क्या ये इसको हुकूमत पर एतमाद भी समझा जाए, पंजाब हुकूमत का इतने लोगों का इस दिन निकलना, या फिर हुकूमत ने निकाला लोगों को? देखिए, ये दोनों तरह से इसको इस तरह देखें कि ये लोगों की खुशी का इज़हार था अपने वतन से। जी, उस वतन की खुशी के इज़हार के लिए मौका दिया गवर्नमेंट ने। जी, स्टेज बना दिया, म्यूज़िक और सारा पाकिस्तान, और लोगों को ये पता था जैसे इस्लामाबाद में कि जी लाइट्स लगेंगी और पूरा पिंडी इस्लामाबाद इर्द-गिर्द से लोग आते हैं और देखते हैं। जैसे सयाहत के मकामात पे जब गर्मी हो जाती है तो लोग सारे जाते हैं, तो आपने रास्ता तो देना है ना। तो मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट ने एक अच्छा अंदाज़ अपनाया और उसको सियासत से पाक किया है, और लोगों ने भी इसको, आप एतमाद कहें या ना कहें, लोग जौक दर जौक आए। लोग उस वक़्त बसंत पे भी निकले थे जिसकी अगली अगली डेट्स आ गई हैं। तो ठीक है, खुशी के मौके इज़हार मिलने चाहिए, लेकिन एहतियात के साथ। जैसे मैं ये बसंत के हवाले से कह रहा हूँ, पिछली दफ़ा एहतियात की गई, मज़ीद एहतियात करें, जहाँ कहीं खामी थी उसको दूर करें, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मेले-ठेले हैं, उनकी आज़ादी होनी चाहिए, वो रुकावटें नहीं होनी चाहिए। अपने-अपने सकाफ़ती त्योहार हर सूबे में होने चाहिए, कैपिटल में होने चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात हुई है जो लिबर्टी में हुई है, और बहुत बड़ा क्राउड आया हुआ था। लोगों को यकीन था कि कोई फड्डा नहीं होगा, गड़बड़ नहीं होगी, और नहीं हुई, शुक्र है। और उसको गवर्नमेंट ने अच्छे तरीके से हैंडल किया, और जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो गवर्नमेंट अवेलेबल करती है चांस, ताकि लोग बाहर निकलें फ्रस्ट्रेशन के माहौल से। तो ये इस लिहाज से भी बहुत अच्छा है। अमर भाई, हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया, शॉर्ट नोटिस पे आपसे दरख्वास्त करते हैं और आप अवेलेबल होते हैं। थैंक यू वेरी मच अमर भाई। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।